الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة فی عمد ممددہ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الہمزہ 30ویں سپارے سے تلاوت کی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ اس صورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اس صورت کا نام الہمزہ، پہلی آیت اس کی ہے ویل لکل ہمزہ، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے۔ 9 آیتیں اس میں ہیں اور 23 الفاظ اور 96 حروف پر یہ صورت مشتمل ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی صورت کہلاتی ہے۔ اس صورت کا پہلی والی صورت کے ساتھ ربط مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ تزہید فی الدنیا، مال اور دولت جمع کرنے والوں اور کثرت مال پر فخر اور غرور کرنے والوں کے لیے تخفیف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا ہے کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر تکبر، غرور، بڑائی آ جاتی ہے ان کے اوپر، تو ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر کیا ہے، آخرت کا ڈراوا ہے۔ والعصر، اس میں انسان کو ایسے اصول کی ہدایت فرمائی جن کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے، خسران سے، نقصان اور گھاٹے سے بچا سکتا ہے۔ اس صورت میں ان بعض ناپاک اور بیہودہ خصلتوں کا بیان ہے کہ جن سے انسان اپنی انسانیت کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ طعن و تشنین جیسی مذموم، یعنی طعنے مارنے والی بری جو عادتیں ہیں، ان عادتوں میں پڑھ کر لوگوں کے عیب تلاش کرنے لگ جاتا ہے، عیوب تلاش کرتا ہے لوگوں کے اندر۔ تو فرمایا ان پر طنز کرتا ہے، ان کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے، اور ذلیل کرنے کے در پہ لگا رہتا ہے۔ عیب نکالنا اور طعنے لگانا، طنز کرنا، یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی انسانیت ہی کو برباد کر دیتا ہے، انسانیت کو برباد کر دیتا ہے۔ اور اس صورت میں اب انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والی خصلتیں، عادت جو ہیں، ہیبٹس جو ہیں، اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ انسان ان سے بچ کر اپنے آپ کو بچا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ مال و دولت، اس کی محبت انسان کو تباہ کرنے والی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ یہ بھی مال جو ہے انسان جمع کرتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہے، انسان کی زندگی تباہ ہوتی ہے۔ تو فرمایا مال و دولت کی حرص انسان کو ہر قسم کے خیر اور فلاح سے محروم کرنے والی چیز ہے، اور ساتھ ہی معاشرے میں ہر نوع کی خرابی پیدا کرنے والی چیز کیا ہے، مال کی محبت ہے۔ مال کی محبت آتی ہے تو انسان چوری بھی کرتا ہے، مال کی محبت آتی ہے تو انسان غلط طریقے سے مال کماتا ہے، مال کی محبت آتی ہے تو انسان دنیا میں یعنی ہر قسم کی برائیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، ہر برائی کی جڑ کیا ہے، دنیا کی محبت۔ جب انسان دنیا کے پیچھے لگتا ہے تو اس کو پھر اچھی گاڑی چاہیے، پھر اچھا مکان چاہیے، اچھا رہن سہن چاہیے۔ جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کے لیے، پھر اس کے لیے چوری کرے گا، ڈاکہ زنی کرے گا،
ڈرگ بیچے گا، غلط کام کرے گا، اور اس طریقے سے وہ پیسے کمائے گا۔ جب اس کے پاس دولت آئے گی، اب دولت آ گئی تو اس دولت کو پھر غلط طریقے سے استعمال کرے گا، پھر زنا کرے گا، پھر شراب کرے گا، پھر گانے اور ناچ گانے کی محفلیں سجائے گا، نائٹ کلبوں میں جائے گا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے، فرمایا دنیا کی محبت ہے جو انسان کو ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے، ہر برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول مفسرین نے لکھا تفسیر کبیر میں ہے کہ اخنس بن شریک ایک کافر تھا، اس کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تانے مارا کرتا تھا، ان کے فقر کے اوپر، ان کی غربت کے اوپر، ان کے کپڑوں کے اوپر، اور پھر غیبت کرتا، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غیبت کرتا، ان کے اوپر بھی تانے مارتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو یہ چیزیں۔ تو اسی طریقے سے تفسیر ابن کبیر میں ہے، امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے یہ شخص غیبت کرتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مارا کرتا تھا، تانا زنی کرتا تھا۔ فرمایا اسی طرح امیہ بن خلف کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ بھی اس میں آتا ہے۔ تو غرض یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 4 کافر تھے جن کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اخنس بن شریک ہے، عاص بن وائل سہم یہ، ولید بن مغیرہ ہے، اور امی بن خلف۔ یہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے صحابہ کے اوپر کیا ہے، تانا مارا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، چغلی لگایا کرتے تھے۔ تو فرمایا اب یہاں مانا ہے ویل لکل ہمزہ، ویل لکل ہمزہ۔ فرمایا ویل کا کیا مانا ہے، ہلاکت۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ جو آتا ہے نا ویل، یہ شدت اور عذاب کے موقع پر آتا ہے۔ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو، تو وہاں ویل یا اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، یا سخت قسم کی سزا اور عذاب دیتا ہے، تو وہاں پر لفظ کیا آ جاتا ہے، ویل۔ ویل فرمایا بربادی ہے یا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ویل کیا ہے، ہلاکت ہے۔ تو اس معنی میں استعمال فرمایا ہمزہ اور لمزہ، 2 لفظ، ویل لکل ہمزہ، تل لمزہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ لمزہ کے کیا معنی؟ تو فرمایا اس کے معنی میں مفسرین نے آپس میں تھوڑا سا ان کا اختلاف ہوا، اور فرمایا بعض فرماتے ہیں کہ ہمزہ کا معنی ہے غیبت کرنے والا، ہمزہ کا کیا معنی ہے، غیبت کرنے والا، اور فرمایا لمزہ کا معنی ہے کسی کو تانا دینا، اور بعض نے فرمایا کہ آنکھوں کے ساتھ اور ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کرنا بھی لمزہ میں شامل ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ، یہ بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دیکھو جی، آنکھوں سے بھی کرتے ہیں نا لمزہ، اس کو لمزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، آنکھوں اور ہاتھوں کے ساتھ کسی کو تانا مارنا، یہ بھی اس میں شامل آ جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہاتھ اور آنکھوں سے بھی عیب جوئی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں لوگوں کے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے تفسیر مظری میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ اور لمزہ دونوں ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ اور معنی کیا ہے کہ عیب لگانے والے یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے پھرتے ہیں، چغلی کھاتے پھرتے ہیں، دوستوں میں پھوٹ پیدا کرا دیتے ہیں، بے داغ لوگوں کے عیوب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دوست ہوتے ہیں آپس میں اچھے تعلقات والے، ان کے درمیان کیا ہے، چغلی لگائی کہ تمہارے بارے میں وہ یہ کہتا ہے، وہ تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے۔ اب ان 2 قریبی دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈال دیتے ہیں، پھوٹ ڈالنے والے ایک یہ۔ اور فرمایا بے داغ لوگ جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوتا، اب ان کے اوپر کیا ہے، عیب ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر ان کے عیب نکالتے ہیں۔ تو فرمایا ویل لکل ہمزہ، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اور امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں تفسیر مظری میں کہ ہمزہ کا معنی ہے رو برو عیب لگانے والا، سامنے کھڑے ہو کر عیب لگا دیتا ہے۔ اور فرمایا اور لمزہ معنی پسے پشت، پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرنے والا، اور بعض نے کہا اس کا الٹ بیان کیا کہ ایک آیا منہ کے سامنے عیب بیان کرتا ہے، اور دوسرا پیٹھ کے پیچھے اس کے عیب بیان کرنے والا۔ سعید ابن جبیر کے حوالے سے فرماتے ہیں تفسیر مظری میں کہ ہمزہ کا معنی غیبت کرنے والے آدمی، غیبت کرنے والا جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، کیونکہ غیبت کو قرآن کریم میں کیا کہا، مردے بھائی کا گوشت کھانا، مردے بھائی کا گوشت کھانا، تو گوشت کھانے والے۔ اور لمزہ کا معنی ہو گیا لوگوں پر طنز کرنے والے، نکتہ چینی کرنے والے یہ۔ اور ابن زید کے حوالے سے تفسیر مظری میں ہے، فرمایا جو ہاتھ کے ساتھ اشارے سے لوگوں کو تانا دے،
ہاتھوں سے، اور فرمایا دکھ پہنچائے، اور لمزہ وہ شخص جو زبان سے نکتہ چینی کرے اور عیب بیان کرے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، فرماتے ہیں ان کے حوالے سے تفسیر مظہری میں ہے، فرمایا ہمزہ زبان سے عیب بیان کرنے والا، اور لمزہ آنکھ کے اشارے سے عیب بیان کرنے والا۔ غرض یہ کہ غیبت کرنا چاہے وہ زبان سے ہو چاہے آنکھ سے ہو، تانا اور غیبت، آنکھ سے، زبان سے، اشاروں سے، کنایوں سے، سامنے پیچھے، جس حال میں بھی ہو، یہ بری چیز ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اور تباہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں مفسرین یہاں تک لکھا، فرمایا یہ دونوں چیزیں اخلاق اور انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں، اور ایسے لوگ انسانوں کے گروہ سے نکل کر، فرماتے مفسرین کی حیوانوں کے گروہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کی غیبت کرے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کی غیبت کرے، ان کی عیب جوئی میں لگا رہے، عیب جوئی میں، احباب و اقارب میں پھوٹ ڈالے، اور بے گناہوں پر تہمت لگائے۔ بے گناہ لوگوں پر تہمت لگانا یہ بہت بری بات ہے۔ جب تک انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھے کوئی چیز، کان سنی سنائی ہوئی بات، یہ فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، سنی سنائی ہوئی بات کو آگے پھیلانے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک آگے بات کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ جو سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا۔ تو فرمایا آنکھ دیکھو، یہ کان ہے، آنکھ ہے اور یہ کان، اس کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ جب تک انسان اپنی آنکھ سے نہ دیکھے اس بات کو آگے بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت بری عادت ہے، اور قیامت بہت بری جگہ ہے، بہت بڑی جگہ، بھاری جگہ ہے، اور وہاں حساب و کتاب دینا ہے، کھڑا ہونا ہے خدا کے سامنے۔ یہاں تو مجلسیں گرم کرنے کے لیے انسان جو مرضی کہہ دیتے، کسی کو ہنسا دیتا ہے، کسی کو رلا دیتا ہے، بات تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے بہت برا انجام ہے، بہت برا انجام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذیء، فرمایا مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں کہ بالطعان اور تانا زنی کرے، تانا دینے والا ہو، اور فرمایا ولا باللعان، اور لعنتیں کرنے والا ہو، ولا الفاحش البذیء، اور منہ سے جو آئے بک بک کرتا جائے، گالیاں نکالتا جائے، ایسا مومن نہیں ہوتا، مومن کی نشانی نہیں ہے۔ فرمایا آگے اللہ رب العالمین نے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو عیب نکالتا ہے، وہ لمزہ اور تانا زنی کرتا ہے۔ فرمایا الذی جمع مالہ وعددہ، الذی جمع مالہ، فرمایا وہ ہے الذی جمع، کہ جس نے سمیٹا مال، وعددہ، اور اس کو گن گن کر رکھا، گن گن کر رکھا، اس نے مال کو جمع کیا اور گن گن کر رکھا۔ اب اس بیماری کا ذکر ہے یہاں سے کہ جس کی وجہ سے ہمزہ اور لمزہ یہ قابل مذمت ٹھہری ہیں، قابل مذمت ٹھہری، کہ اس کو مذمت کیوں کی گئی؟ تو فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی اس عیب نکالنے والا اور تانا باز کے لیے ہے، الذی جمع مالہ، جس نے مال جمع کیا، جس نے مال جمع کیا، وعددہ، اور اس کو گنتا رہا، گنتا رہتا ہے، یعنی نیکی کے کاموں میں توفیق نہیں ملی، برے کاموں میں لگا ہوا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اور اسے گن گن کر رکھنے کا شوق ہے، مال جمع کرتا ہے مگر اس کو نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے، نیک کاموں میں خرچ نہیں کرتا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ مال کو کیوں جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک تو اس کو مال سے اتنی محبت ہو جاتی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کامیابی کا راز مال و دولت میں ہے۔ جس طرح آج کل ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے ہر آدمی اس کو سلوٹ کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ تو مال و دولت کو اور گاڑی اور کار کو آج سلوٹ کیا جا رہا ہے، بنگلے اور کوٹھی والے کو سلوٹ کیا جا رہا ہے، نہیں دیکھا جا رہا اس کے اخلاقیات کیا ہے، اخلاقیات کے کس مقام پہ کھڑا ہے، دین کے کس مقام پہ کھڑا ہے، اس کو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص جو ہوتا ہے نا، الذی جمع مالہ، یہ مال کو جمع کرتا ہے اور اسی کے اندر اپنی کیا ہے کامیابی سمجھتا ہے، دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، اپنے سے غریب آدمیوں کو دیکھتا ہے تو کبھی کہتا ہے اس کو یہ کمی ہے، کبھی کہتا ہے بدذاتا ہے، کبھی کہتا ہے بدذاتا ہے، کبھی کہتا ہے اس کے کپڑوں کو دیکھو
کبھی اس کے جوتے کے ساتھ ہنسے گا، پھٹی ہوئی جوتی ہو، کبھی اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں تو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا، کبھی اس کی ٹوپی خراب ہو اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا. یہ ہوتا ہے، یہی کچھ ہوتا ہے معاشرے میں. اسی کو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ باعث ہلاکت ہے، یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. حتیٰ کہ فرمایا مفسرین نے کہ نیکوکار ہدایت کا راستہ بتانے والے اور مصلح کی عیب جوئی سے بھی باز نہیں آتے، یعنی جو ان کی اصلاح کرتا ہے اس کے بھی عیب نکالنے لگ جاتے ہیں، ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. اس دور میں مفسرین فرمایا کہ علماء اور ائمہ مساجد کی خاص کر لوگ آج کل عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، اور خاص کر کیا ہے ان کے بچوں میں، اس کے بچوں میں عیوب تلاش کیے جاتے ہیں، اس کے اندر عیوب تلاش کیے جاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ نصیحت کرتا ہے، وہ ان کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اور جب ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے اثرات ان کے اوپر پڑتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اوہو اس نے تو مجھے ٹارگٹ کیا. تو جب اپنے آپ کو ٹارگٹ سمجھتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اس عالم کے، اس امام کے، اس کے عیوب پہ تلاشی شروع کر دیتا ہے کہ کہاں سے اس کا عیب نکلے گا، پھر میں اس کو آگے اٹھاؤں گا، اس کو اٹھاؤں گا تاکہ اس کی بات غیر مؤثر ہو جائے، اس میں اثر باقی نہ رہے. اور بابا جب اس کی بات غیر مؤثر ہو گئی تو پھر تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ معاشرے کے جو اصلاح کرنے والے اس کے عیب تلاش کر کے تم نے اس کو نیچے گرا دیا تو پھر معاشرہ کہاں جائے گا؟ تو اور زیادہ گر جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی. آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو اصل چیز ہے نیچے کی طرف جو جا رہی گراوٹ کی طرف، اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے مصلحین کو بھی نہیں چھوڑا، ان کی بھی عیب تلاش کرنے لگ گئے. تو فرمایا مفسرین نے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مالدار نے، سرمایہ دار نے اپنے سامنے ان لوگوں کو جب مصلح تھا اس کو رکاوٹ سمجھا، یا اس نے کوئی ایسی بات کی جو اس کی طبیعت اور منشا اور چاہت اور اس کی سوچ اور فکر کے خلاف آئی، تو اس نے کیا کر دیا؟ اس کو عیب تلاش کرنے لگ گئے، عیب تانے لگانے لگ گیا اس کے اوپر. تو فرمایا الذی جمع مالہ، جمع مالہ. اب یہ جمع کے معنی دو معنی میں آتا ہے، تشدید بھی آتی ہے الذی جمع مالہ، جس نے جمع کیا اپنا مال، اور جمع مالہ تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. اور پھر فرمایا مفسرین نے فرق کیا لکھا کہ جمع تشدید کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہر طرف سے ادھر ادھر سے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، مال بٹورنے لگ گیا، مال جمع کرنے لگ گیا. تو فرمایا اس سے یہ، اور دن اس میں دن کی کوئی تعداد نہیں ہے، آج ہو یا کل ہو، جب بھی موقع ملا وہیں پہ ڈس لگا دیا. اور دوسرا معنی غیر تشدید کے ساتھ فرمایا کہ مال کو جمع کرتا ہے، جمع کیا اس نے مال کو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یحسب ان مالہ اخلد، یحسب ان مالہ اخلد. اور یہ فرمایا تفسیر عثمانی میں ہے کہ اس کے برتاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ مال کو جمع کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا اس کے برتاؤ سے یہ معلوم ہوتا ہے گویا یہ مال کبھی اس سے جدا نہ ہوگا، بلکہ اس کو آفات ارضی اور سماوی سے بچاتا رہے گا. یعنی اس کے گمان میں یہ آتا ہے کہ جو مال میرے پاس ہے یہی مال میری پروٹیکشن کا ذریعہ ہے، میرے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عذاب آئے گا اس سے مجھے یہ بچا کے رکھے گا. اس شخص کی مال سے محبت ایسی ہے کہ وہ موت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، موت سے کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل غافل ہو جاتا ہے. دوسرا معنی مفسرین نے یہاں پر یہ کیا کہ یہاں پر اس کا معنی ہے ایحسب ان مالہ اخلد، کہ اس کو ابھارا گیا ہے، ابھارا گیا ہے کہ دیکھ ہمیشہ رہنے والی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی اور کامیابی مال و دولت سے نہیں ملتی، وہ اعمال صالحہ سے اور یقین محکم سے، پختہ ایمان اور عقیدے سے ملا کرتی ہے. تو معنی اس کا یہ ہوا کہ ایحسب، کیا اس کا خیال ہے کہ دولت اسے ہمیشہ رکھے گی اور اسے دائمی زندگی عطا کرے گی؟ تو فرمایا کلا، ہرگز نہیں. کلا کا معنی ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ ردا ہے، روکنا ہے کسی سے کہ ایسا ہرگز نہیں کہ جیسا یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا اور یہ مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. فرمایا کلا. اور دوسرا معنی مفسرین نے کیا کلا بمانے حقن کے. کس کے معنی کے؟ حقن، یقینی بات ہے، یقینی بات ہے. کیا یقینی بات ہے؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. فرمایا کہ ضرور بے ضرور کہ حطمے میں ڈالا جائے گا، حطمہ میں ڈالا جائے گا، کیونکہ اس کی خصلتیں بری ہیں. عیب جو ہے، عیب لگانے والا ہے،
عیب تلاش کرنے والا اور طعنہ زنی کرنے والا ہے، اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر آ چکی ہے، تو فرمایا اس لیے کلا، اس کی سوچ غلط ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور ڈالا جائے گا کہاں پر؟ حطمہ میں۔ اب حطمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا حطمہ جہنم کا نام ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ جہنم کا نام ہے۔ اور جہنم اور حطم کہتے ہیں کہ توڑ دینا، شکستہ کر دینا، اور جہنم کے اندر فرمایا مفسرین نے جو چیز ڈال دی جائے گی اس کو توڑ مروڑ دے گی، توڑ مروڑ دے گی۔ فرمایا اسی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا؟ حطمہ۔ اور فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنم کی اولناکی کو اس سے ظاہر کیا، اور مقصود کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم جہنم کی شدت کو نہیں جانتے، اس کی شدت جو ہے ناقابل تصور ہے، تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، آگے خود رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ کیا چیز ہے حطمہ۔ فرمایا وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی طرف نار کی اب نسبت کی گئی کہ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ تو مفسرین نے لکھا کہ فرمایا یہ نسبت نار کی جو ہے، اللہ کی نسبت نار کی طرف یہ عظمت کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے قہر کا ظہور ہوتا ہے، اللہ کے قہر کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ الموقدہ یہ آگ کی صفت ہے اور آگ بھڑکائی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 برس تک آگ جہنم کی بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی۔ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو سرخ ہو گئی۔ 1000 سال، 1000 برس بھڑکائی گئی تو کیا ہو گئی؟ اب بالکل سیاہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، کیسی آگ ہے؟ فرمایا ایسی آگ ہے کہ جلاتے جلاتے وہ دلوں تک پہنچ جائے گی، جلاتے جلاتے دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب یہاں تطلع یہ اطلاع کے معنی میں آتا ہے، اطلاع، اور یہاں فرمایا مفسرین نے بلوغ ہم معنی ہے، جس طرح کہتا ہے کوئی اطلعت ارضنا، کہ تو ہماری زمین تک پہنچ گیا، ہماری تو اطلاع کا یہاں پر اطلاع کا معنی کیا ہے؟ پہنچنا۔ تو آگ پہنچ گئی کہ کہاں تک؟ علی الافئدہ، ان کے دلوں تک پہنچ گئی۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگ دوزخ والوں کو کھائے گی یہاں تک کہ جب دل تک پہنچ جائے گی تو رک جائے گی، پھر وہ آدمی دوبارہ فرمایا ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا، پھر آگ اس کو لے گی اور دل تک پہنچے گی، یہی حالت اس کی ہوتی رہے گی، یہ حالت اس کی ہوتی ہے۔ اب یہاں مفسرین نے دوسری بات لکھی، سوال پیدا کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دل کا ذکر کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ دل جو ہے ساری انسان کے جسم کے اندر دل ہی ہے، کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو پورے اعمال ٹھیک ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورے کے پورے اعمال اور زندگی انسان کی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب اس کے اندر فساد آ گیا تو پوری زندگی فساد میں، تباہی و بربادی میں۔ تو یہ کیا ہے؟ دل ہے، یہ دل انسان کا۔ تو یہ کیا ہے؟ سوچ اور فکر، ایمان، یقین، عقیدے کا مرکز کیا ہے انسان کا؟ یہ دل ہے۔ تو فرمایا اس کا ذکر اس لیے فرمایا، آگے فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، فرمایا یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہے، مؤصدہ کا معنی بند کی ہوئی ہے، اور فرمایا فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستون ہیں، فی عمد ممددہ، فی عمد لمبے لمبے ستونوں میں یہ آگ ہے۔ تو فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہے، فی عمد ممددہ، آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں کیا ہے؟ مجرموں کو بند کر دیا جائے گا، اور اوپر سے پھر کیا ہے؟ ڈھکنا بند کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر کے، مجرم جتنے بھی ہوں گے لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، پھر جہیم کی تہ میں پھینک دیا جائے گا، ان کو پھینک دیا جائے گا، اور کوئی دوسرا ان کے عذاب کو دیکھ نہیں سکے گا۔ اور یہ بھی مفسرین فرمایا کہ جب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، پھر جہنم کے اندر داخل کر کے جہنم کے دروازوں کو آگ کی میخیں ہوں گی، ان کے ساتھ کیا ہے؟ دروازوں کو بالکل بند کر دیا جائے گا کہ باہر نکل نہ سکے، باہر نہ نکل سکے، اور اسی آگ کے اندر ہی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ اور شدت آتی جائے گی، شدت آتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ فرمائے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ان کو اس میں مون دیا جائے گا، داخل کر دیا جائے گا لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا الہ العالمین ہم سب کا بیٹھنا قبول و مقبول بنا دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. اے اللہ تو یہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جہنم کی آگ سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہر قسم کے شر و فتن سے محفوظ فرما دے، گناہوں سے بچا دے، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے. اے اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہر برے عمل سے محفوظ فرما. اے اللہ تو ہر برے عمل سے محفوظ فرما دے. اے اللہ جن بری خصلتوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، عیب جوئی ہے، طعنہ زنی ہے، غیبت ہے، یا الہ العالمین